بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے 5ویں پارے کی مختصر تفسیر و تشریح بیان کرنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ 5ویں پارے کے شروع میں محرمات قطعیہ کے تسلسل میں یہ بھی بتایا کہ جب تک کوئی عورت کسی دوسرے شخص کے نکاح میں ہے، اس سے نکاح حرام ہے، یہاں تک کہ اگر شوہر نے طلاق دے دی ہو تو عدت کے اندر نکاح اور واضح الفاظ میں نکاح کا پیغام دینا بھی حرام ہے۔ البتہ عدت کے بعد عورت اپنی رضامندی سے دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ ہاں، کفار کی وہ عورتیں جو میدان جنگ سے پکڑی جائیں اور تمہاری ملک میں آ جائیں تو تقسیم کے بعد ان سے جماع حلال ہے۔ آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ جو شخص آزاد عورتوں سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا وہ کنیزوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 29 میں بتایا کہ باطل طریقوں سے یعنی جوا، سٹا، غصب، چوری، ڈاکہ، خیانت، رشوت، جھوٹی قسم کھا کر اور جھوٹی گواہی کے ذریعے ایک دوسرے کا مال کھانا حرام ہے، اور باہمی رضامندی سے تجارت جائز ہے اور اس سے حاصل ہونے والا نفع بھی جائز ہے۔ اسی طرح ہبہ اور وراثت کے ذریعے جو مال ملے وہ بھی جائز ہے۔ آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ جو شخص ظلماً دوسروں کا مال کھائے گا وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے تو وہ اپنے فضل و کرم سے بندے کے صغیرہ اور غیر ارادی گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آیت نمبر 32 میں حسد کی ممانعت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے کسی کو مال، عزت یا مرتبے میں فضیلت دے رکھی ہے تو اس کے زائل ہونے کی تمنا نہ کرو، کیونکہ یہی حسد ہے جو حرام ہے۔ کسی کے ساتھ حسد کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو کہ جس رب نے اسے یہ شہرت دی ہے، اسے یہ مال اور دولت سے نوازا ہے، اسے طاقت اور قوت سے سرفراز فرمایا ہے، وہ رب آپ کو بھی یہ ساری نعمتیں عطا کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا اس امر کی ضرورت ہے کہ کسی بھی صاحب منصب کے ساتھ، صاحب مال کے ساتھ، صاحب نعمت کے ساتھ اس وجہ سے حسد کرنا کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، اس کے بجائے اللہ سے اس نعمت کا سوال کیا جائے، اور جس کے پاس وہ نعمت موجود ہے اس کی نعمت کے لیے سوال کیا جائے، دعا کی جائے کہ یا اللہ اس کو اور برکت دے اور ہمیں بھی اپنے غیب کے خزانوں میں سے یہ نعمتیں عطا فرما۔ تو اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ آیت نمبر 34 سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد عورتوں کے منتظم اور کفیل ہیں، کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے بھی کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے ہیں، یعنی شوہر مہر بھی ادا کرتا ہے اور بیوی بچوں کی کفالت بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ جو عورت شوہر کی نافرمان ہو اسے ناشزہ کہتے ہیں۔ قرآن نے نافرمان عورت کی تدریجی اصلاح کا حکم بیان کیا ہے۔ اس کا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو پیار اور محبت کے ساتھ آداب زندگی سکھائے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی خاتون پیار اور محبت کی زبان نہیں سمجھتی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسلوب بتایا ہے کہ آپ اپنا بستر اس کے بستر سے جدا کر لیں، علیحدہ ہو جائیں۔ تو جب آپ اس سے علیحدہ ہو جائیں گے، ممکن ہے اس کے دل میں خیال آئے کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے، اور وہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے
اپنی کوتاہیوں سے توبہ کرے اور دوبارہ اپنے شوہر سے معافی مانگ کر اپنے رشتہ ازدواج کو جوڑ لے۔ بعض خواتین یہاں بھی اس بات کو بھی سمجھ نہیں پاتی، تو اب تیسرا اسلوب قرآن بتاتا ہے کہ تادیباً سرزنش ان کی جائے۔ اگر ان تدریجی اقدامات سے عورت اصلاح قبول کر لے تو اس پر سختی کی ممانعت ہے، اس پر سختی کرنا اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے۔ اگر ان تدریجی اقدامات سے زوجین کے درمیان تنازع رفع نہ ہو تو قرآن نے مصالحت کا یہ طریقہ تعلیم فرمایا ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں کے خاندانوں سے ایک ایک حکم یعنی منصف مل بیٹھیں، اور اگر وہ اصلاح پسند ہوں گے تو اللہ تعالیٰ زوجین کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا۔ اس سے معلوم ہوتا کہ قرآن نے ازدواجی زندگی کو خوشگوار رکھنے اور استوار رکھنے کو بڑی اہمیت دی ہے۔ سامعین و حاضرین، یہاں میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر اکثر گھروں کے اندر میاں اور بیوی کے درمیان، زوجین کے درمیان مثالی تعلقات نہیں رہتے۔ دونوں ایک دوسرے سے بیزار نظر آتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے اپنی جان خلاصی چاہتے ہیں، جبکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد، اتفاق، الفت، محبت اور مودت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں، اس لیے کہ ان کی محبت، ان کی الفت اور ان کے پیار کا اثر ان کی آنے والی نسلوں پر پڑے گا۔ اور اگر میاں بیوی ہی آپس میں اتحاد سے محروم ہیں، اتفاق سے محروم ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ، اس کے اثرات آنے والی نسل پر، اولاد پر ضرور مرتب ہوتے ہیں۔ اور شوہروں سے بھی یہی التماس ہے کہ اپنی بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈریں، اپنی بیویوں کی حقوق کا خیال رکھیں، ان کی عزت اور عصمت کا تحفظ کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی چادر کے مطابق۔ سامعین محترم، آیت نمبر 36 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا حکم فرمایا اور شرک کی تمام صورتوں کی ممانعت فرمائی۔ اس کے بعد حقوق العباد کا بیان ہوا اور فرمایا کہ ماں باپ، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں، مسافروں اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ پھر پڑوسیوں کی درجہ بندی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک پڑوسی وہ ہے جو قرابت دار ہے۔ یہ قرابت داری یا رشتہ داری کی بھی ہو سکتی ہے اور اسلامی رشتے کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا وہ پڑوسی جو اجنبی ہے، اس اجنبی سے مراد یہ ہے کہ جو رشتہ دار نہ ہوں، اور وہ بھی ہے جو کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ تیسرا وہ جس کے ساتھ دفتر یا کارخانے میں، سفر میں یا کلاس میں، مجلس میں قربت کا تعلق قائم ہو جائے۔ ان سب کے درجہ بدرجہ حقوق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، اور جو اپنے پڑوسی کی عزت نہ کرے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ جبرائیل امین مجھے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کرتے رہے کہ مجھے گمان گزرا کہ شاید پڑوسی کو وارث بنا دیا جائے گا، جائیداد میں حصہ دار بنا دیا جائے گا۔ سامعین محترم، یہاں یہ بات میں عرض کرتا چلوں کہ آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تمام اعمال صالحہ بھی بجا لاتے ہیں، نہ تو ہمارا تعلق اپنے والدین کے ساتھ مثالی ہے، نہ قرابت داروں کے ساتھ مثالی ہے، نہ یتیموں مسکینوں کے ساتھ مثالی ہے، نہ پڑوسیوں اور مسافروں کے ساتھ مثالی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم دعوی ایمان کرتے ہیں اور اس دعوے کے اندر ہمیں سچا بھی ثابت ہونا ہے، تو پھر ان تمام گروہوں کے ساتھ ہمیں عزت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ پیش آنا ہوگا
اور ان کے حقوق کی نگہبانی کرنی ہوگی۔ سامعین محترم، آیت نمبر 37 تا 40 میں بخل اور ریاکاری کی ممانعت اور انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہے، اور فرمایا کہ جس کو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہ ہو وہی ریاکار ہو سکتا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتا اور نیکی کا اجر دگنا فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ قیامت کے دن تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کے احوال و اعمال کی شہادت دیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کی شہادت کے درست ہونے کی گواہی دیں گے۔ آیت نمبر 42 میں انبیاء اور رسول کی نافرمانی کرنے والوں کے پچھتاوے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 44 میں یہود کی گمراہیوں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 43 میں نماز کے چند مسائل بیان فرمائے، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بیان ہوا کہ نشے کی حالت میں نماز ادا نہ کرو۔ نماز تو کسی حالت میں چھوڑی نہیں جا سکتی، تو مسلمان کو ہر قسم کا نشہ چھوڑ دینا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان ہوا کہ بعض ناگزیر صورتوں میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے۔ ان صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ آدمی مسافر ہو اور پانی سرے سے دستیاب ہی نہ ہو، یا دستیاب ہو لیکن قیمت پر دستیاب ہو، اور وہ قیمت اس کی استطاعت میں نہ ہو، یا صرف اتنا پانی ہو کہ پیاس بجھائے یا وضو کرے، تو اب پیاس بجھانے کو ترجیح دی جائے گی، وضو کے بجائے تیمم کیا جائے گا۔ یا پانی تو دستیاب ہے لیکن بندہ بیمار ہے، اور پانی استعمال کرنے کی صورت میں اس کی زندگی یا صحت کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان ہوا کہ بے وضو ہو یا غسل واجب ہو، دونوں صورتوں میں تیمم کی رخصت ہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کے ساتھ ایک بار پاک مٹی پر ہاتھ مارے اور اس سے چہرے کا مسح کرے، اور دوسری بار مٹی پر ہاتھ مارے اور کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرے۔ زمین کی جنس سے جو بھی پاک چیز ہو اس سے تیمم کرنا جائز ہے۔ سامعین محترم، آیت نمبر 46 میں یہودیوں کی ایک قبیح خصلت کا ذکر ہے کہ وہ کلام الہی میں تحریف کرتے ہیں۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی لفظ کو اپنے مقام سے ہٹا دیا جائے یا اسے چھپا دیا جائے، اور جب انہیں اللہ کا حکم سنایا جاتا ہے تو وہ ہم نے سنا اور اطاعت کی کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور آپ کا حکم نہ سنا جائے۔ اور رائنا یعنی ہماری رعایت کیجیے کہ کلمے کو زبان پھیر کر رائنا اس طرح کہتے، اور اس کا مطلب یہ بنتا کہ اے ہمارے چرواہے، یعنی اہانت امیز معنوں میں استعمال کرتے ان الفاظ کو، اور یہ ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت اور فطری خباثت کی وجہ سے ہے، اور اسی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جس طرح تم کلمات الہی کو بگاڑتے ہو، اس کی سزا کے طور پر تمہاری صورتیں بھی بگاڑی جا سکتی ہیں۔ سامعین و ناظرین، آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو کسی صورت میں معاف نہیں فرماتا، اس کے علاوہ وہ جس کے لیے چاہے اس سے کم تر گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آیت نمبر 49 میں اپنی پاک بازی بیان کرنے والوں کا رد فرمایا ہے۔ فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اس میں ہر شے ہی غور اور ڈینگے مارنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ آیت نمبر 51 میں فرمایا کہ اہل کتاب
بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں۔ یہود کے سردار کعب بن اشرف اور ہوئی بن اخطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی خاطر مشرکین مکہ کو حلیف بنانے کے لیے گئے، تو مشرکین مکہ نے کہا کہ جب تک تم لوگ ہمارے بتوں کو سجدہ نہ کرو ہم تم پر اعتبار نہیں کریں گے۔ انہوں نے اہل کتاب اور اہل توحید ہونے کے باوجود عداوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بتوں کو سجدہ کر لیا اور اللہ کی لعنت کے سزاوار بنے۔ قرآن نے بتایا کہ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی عداوت کا سبب آپ کو نبوت عطا کیا جانا تھا، حالانکہ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم کو بھی اللہ نے کتاب و حکمت اور بادشاہت کا اعزاز عطا کیا تھا، اور وہ جسے چاہے نواز دے۔ پھر فرمایا کہ یہود کو ان کی ان نافرمانیوں کی پاداش میں جہنم کا سخت عذاب دیا جائے گا اور ان کی کھالیں جلتی رہیں گی، اور جلنے کے بعد انہیں نئی کھالیں دے کر عذاب جاری رکھا جائے گا۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امانتیں ان کے حقداروں کو دو، اور جب فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ حکومت و اقتدار اور منصب و عہدہ بھی امانت ہے، مشورہ بھی امانت ہے، اور کسی کے پاس کسی نے کوئی چیز ودیعت رکھی ہو تو یہ بھی امانت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے گی۔ پوچھا گیا امانت کیسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امت کی زمام اقتدار نااہلوں کے سپرد کی جائے گی۔ سامعین و حاضرین، ان آیات کی روشنی کے اندر آپ آج کے حالات، آج کے معاشروں کا جائزہ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اقتدار جیسی اہم امانت اس وقت نااہل لوگوں کے پاس ہے۔ اسی نااہلی کی وجہ سے آج معاشروں کے اندر ظلم و جبر کا دور دورہ ہے، انصاف ناپید ہو چکا ہے، لوگ اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہیں۔ بالخصوص میرے ملک پاکستان میں اس نااہلی کی وجہ سے غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ اگر اس ملک کے اندر کوئی اہل حکمران ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کو اتنے وسائل عطا کیے ہیں کہ یہ ملک پوری اسلامی دنیا اور پوری دنیا کی قیادت کر سکتا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ امانت اہل لوگوں کے حوالے ہو جائے اور دنیا امن و امان کا گہوارہ بن جائے۔ سامعین و ناظرین، آیت نمبر 59 میں فرمایا اے مومنو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے صاحبان اختیار ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اس میں اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کا حکم ہے کہ لوگوں کو ہر حال میں، ہر صورت میں، ہر لمحہ اور ہر لحظہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہے۔ کسی بھی صاحب ایمان کے لیے اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک رہی اہل اقتدار کی بات، تو اہل اقتدار کی اطاعت مشروط ہے۔ اگر اہل اقتدار کے ساتھ کسی معاملے کے جائز یا ناجائز ہونے کے بارے میں اختلاف پیدا ہو جائے تو فیصلہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگا۔ آیت نمبر 60 تا 63 میں منافقین کی مکروہ چالوں اور دو رخ پن کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کے لیے ایک ایمان افروز نوید ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اور ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا ہے
کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے، اور جب یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے پاس آئیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اور رسول بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، تو یہ ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا پائیں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی جائے، اللہ سے فریاد کی جائے، اللہ کو پکارا جائے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اس استغفار کو، اس دعا کو، اس توبہ کو رد نہیں فرماتا، اور یہ وسیلہ مغفرت آج بھی ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ آیت نمبر 56 میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کو آپس کے جھگڑوں میں حاکم نہ بنائیں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ صادر فرما دیں اسے دل و جان سے قبول نہ کریں، تو وہ بظاہر دعوی ایمان کے باوجود حقیقت میں مومن نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے سامعین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرما دیں اس فیصلے کو مسلمان کو ہر حال میں قبول کرنا ہوگا، ظاہراً اور باطناً ہر حال کے اندر اس فیصلے کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر اس فیصلے کے خلاف دل میں بھی کوئی تنگی اور ملال آتا ہے تو پھر ایسا آدمی، ایسا انسان دعوی ایمان کے باوجود صاحب ایمان نہیں کہلائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر دل میں کوئی تنگی اور ملال نہیں آنا چاہیے۔ آیت نمبر 69 میں فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو وہ آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور عباد الصالحین ہیں۔ اس کے بعد جہاد کے بارے میں احکام، ہدایات اور کامیابی کی بشارتیں ہیں۔ مسلمانوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ ایسے عالم میں جب معاشرے کے کمزور لوگ، عورتیں اور بچے مدد کے لیے پکاریں کہ ہمیں ظالموں کی بستی سے نکال دو، تو مظلوموں کی مدد کے لیے ان پر میدان جہاد میں آنا لازم ہے۔ آیت نمبر 76 اور اس کے بعد والی آیات میں یہ بتایا کہ منافق اور بزدل لوگوں کو جب جہاد کی دعوت دی جاتی ہے تو جان جانے کے خوف سے ان کے دل لرز جاتے ہیں اور وہ زندگی کی مہلت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور اہل تقوی کے لیے آخرت بہتر ہے۔ موت کے ڈر سے جہاد سے گریز کرنے والوں کو فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو موت تم کو پا لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں قلعہ بند ہی کیوں نہ ہو جاؤ۔ منافقوں کا ایک شعار یہ بھی بتایا کہ انہیں کوئی بلائی پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچے تو کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ پھر فرمایا تمہیں جو اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور تمہیں جو برائی پہنچتی ہے تو وہ تمہاری ذات کی وجہ سے ہے۔ منافقوں کی ایک حسرت یہ بھی بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے ہیں ہم نے آپ کا حکم مانا، پھر رات کو اپنی مجلسوں میں اس کے برعکس بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے غیر کے پاس آیا ہوتا تو یہ اس میں بہت اختلاف پاتے۔ قرآن کریم نے ایک اصول یہ بھی بتایا کہ حالت جنگ اور زمانہ جنگ میں امن اور خوف یعنی فتح و شکست کے حوالے سے ہر سنی اور سنائی خبر کو پھیلانا نقصان کا سبب ہے۔ ایسے زمانے میں خبروں پر نگرانی کا اہتمام ہونا چاہیے
کہ کس خبر کی اشاعت مسلمان کے لیے مفید ہے اور کس کی اشاعت مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسے آج کل کی اصطلاح میں سینسرشپ کہتے ہیں، اور جدید دنیا بھی حالت جنگ میں خبروں کی اشاعت سرکاری طور پر کنٹرول کرتی ہے، اور اس کا فیصلہ کرنا اہل نظر اور سیاست و جنگ کے ماہرین کا کام ہوتا ہے، کیونکہ فوج اور قوم کے مورال پر ان افواہوں کا اثر پڑتا ہے، اور اب میدانوں کے علاوہ پروپیگنڈا کر کے نفسیاتی جنگ بھی لڑی جاتی ہے۔ آیت نمبر 84 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جہاد کرنے اور مؤمنین کو جہاد کی ترغیب دینے کا حکم ہے۔ آیت نمبر 85 میں فرمایا کہ جائز سفارش کا اجر اور ناجائز سفارش کا وبال سفارش کرنے والے کے لیے ہوگا۔ آیت نمبر 86 میں معاشرتی آداب بتائے گئے کہ جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر الفاظ میں جواب دو، جیسے السلام علیکم کے جواب میں کہا جائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا کم از کم انہی الفاظ میں جواب دو، جیسے اگر السلام علیکم کہا جائے تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہا جائے۔ محترم سامعین، زمانہ جنگ میں مسلمانوں کو کئی طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا، کئی طرح کے گروہوں سے واسطہ پڑتا تھا، کئی طرح کے طبقات سے واسطہ پڑتا تھا۔ ایک طبقہ منافقین کا تھا، وہ منافقین جو دل سے مسلمانوں کی تباہی اور ناکامی چاہتے تھے۔ ان کے لیے فرمایا کہ نہ تو انہیں اپنا دوست بنایا جائے اور نہ ان کے ساتھ کوئی رعایت برتی جائے، بلکہ ان کا کلا کما کر دیا جائے۔ کچھ لوگ وہ تھے جو جنگ سے گریز چاہتے تھے، نہ مسلمانوں سے لڑنا چاہتے تھے اور نہ اپنی قوم کی حمایت میں لڑنا چاہتے تھے، یا وہ ایسی قوم کے پاس چلے جاتے جن کے ساتھ مسلمانوں کا جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہے۔ تو قرآن نے بتایا کہ اگر وہ جنگ سے کنارہ کش ہو جائیں اور مسلمانوں سے نہ لڑیں اور مسلمانوں کو صلح کا پیغام دیں تو مسلمانوں کو بھی ان سے تعرض نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک منافقین کا وہ گروہ تھا جو مسلمانوں اور اپنی قوم کے دونوں کے ساتھ امن سے رہنا چاہتا تھا، لیکن ان کی باطنی کیفیت یہ تھی کہ اگر ان کی قوم کی طرف سے مسلمانوں پر جنگ مسلط کر دی جائے تو وہ اس میں کود پڑیں۔ تو قرآن نے بتایا کہ اگر وہ مسلمانوں سے الگ نہ ہوں اور مسلمانوں کو صلح کا پیغام نہ دیں اور موقع ملنے پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے سے اپنا ہاتھ نہ روکیں تو مسلمانوں کو بھی حق ہے کہ موقع ملنے پر ان کا کلا کما کر دیں۔ سامعین و حاضرین، آیت نمبر 92 میں قتل خطا کا حکم بیان ہوا کہ اگر کسی مسلمان کے ہاتھوں غیر ارادی طور پر غلطی سے کسی مسلمان کا قتل ہو جائے تو اس کی تلافی کے لیے کفارہ دینا ہوگا، اور مقتول کے ورثاء کو دیت بھی دینی ہوگی، سوائے اس کے کہ مقتول کے ورثاء دیت معاف کر دیں۔ اسی طرح کسی معاہد قوم کا کوئی فرد کسی مسلمان کے ہاتھوں غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کا حکم بھی یہی ہے، اور اگر کسی مسلمان کے ہاتھوں کسی دشمن قوم کا کوئی فرد غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کے لیے صرف کفارہ ہے۔ کفارہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر مومن غلام دستیاب نہ ہو، جیسے اب کی دنیا میں غلامی کا رواج ختم ہو چکا ہے اور اسلام بھی غلامی ختم کرنے کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بلکہ اسلام نے مختلف ترغیبات دے کر اور اسے کار ثواب کے طور پر پیش کر کے اس کے خاتمے کی بنا ڈالی ہے، تو ایسی صورت میں کفارہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہے۔ قتل خطا کی دیت حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی، جو اس طرح ہے کہ 1000 طلائی دینار یا 10,000 نقرئی درہم یا 100 اونٹ یہ دیت کے طور پر ادا کرنے ہوں گے۔ آیت نمبر 93 میں قتل عمد
یعنی ارادی طور پر کسی بے قصور انسان کی جان کو تلف کرنے کا حکم بیان کیا گیا ہے، جو یہ ہے جہنم کا دائمی عذاب، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اللہ کی لعنت ہوگی۔ یعنی اگر حرام سمجھ کر قتل کیا ہے تو جب تک اللہ کی مشیت کا تقاضا ہو مدت دراز تک قاتل جہنم میں رہے گا، اور اگر قتل ناحق کو حلال جان کر کیا ہو تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور آخرت میں اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اگر کسی نے قصداً قتل ناحق کیا ہے اور دنیا میں اس سے قصاص لے لیا گیا ہے، تب بھی آخرت کی نجات کے لیے توبہ شرط ہے۔ قتل ناحق کی صورت میں قاتل سے قصاص بھی لیا جا سکتا ہے، اور کسی بھی مالی بدل پر صلح بھی کی جا سکتی ہے، یا بغیر کسی مالی بدل کے معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ دنیاوی احکام ہیں۔ آیت نمبر 94 میں مؤمنین سے ارشاد فرمایا کہ جہاد کے سفر یا میدان جنگ میں اگر کوئی اقرار ایمان کر لے تو مال غنیمت کے حصول کے لیے ایسے شخص کے ایمان کا انکار کر کے اسے قتل نہیں کرنا چاہیے، اور فرمایا اللہ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں اور تمہیں اللہ نے احسان کر کے دولت ایمان سے نوازا ہے۔ آیت نمبر 95 میں یہ بتایا کہ جو لوگ جہاد سے کنارہ کش ہیں ان کا درجہ ان کے برابر نہیں ہو سکتا جو اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں۔ ان کو اللہ نے فضیلت عطا کی ہے، البتہ جو بیماری یا ضعیف العمری کے سبب عملی جہاد میں شریک نہیں ہیں، لیکن وہ جنگ کا منصوبہ ساز ہے، حکمت عملی ترتیب دینے والا ہے، جنگی چالیں سکھانے والا ہے، یا مجاہدین کی خدمت میں مشغول ہے، وہ یقیناً مجاہد کا اجر پائے گا۔ عہد رسالت کے تناظر میں جب کہ مسلمان مستقل حالت جنگ میں تھے، جو لوگ جنگ سے گریز کرتے رہے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب ان کی روح قبض کرنے کا وقت آئے گا تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ حق و باطل کی جنگ کے وقت تم کہاں تھے؟ وہ کہیں گے ہم زمین میں کمزور تھے، تو فرشتے ان سے کہیں گے کہ تم نے دارالایمان کی طرف ہجرت کیوں نہ کی؟ لیکن جو مرد، عورتیں اور بچے واقعی کمزور تھے، ان کے لیے کوئی راہ نجات نہ تھی، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا۔ یہ بھی فرمایا کہ ہجرت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت عطا فرمائے گا، اور جو شخص ہجرت کے ارادے سے اپنے گھر سے روانہ ہو جائے اور اسی دوران اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ آیت نمبر 101 اور بعض کی آیات میں مسافر کے لیے نماز میں قصر کا حکم بیان ہوا ہے۔ فقہ حنفی میں مسافت سفر کی مقدار 98 کلومیٹر ہے۔ نماز اور جماعت اتنا لازمی فریضہ ہے کہ حالت جنگ میں بھی ساکت نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عین حالت جنگ میں نماز کا وقت آ جائے تو ضرورت کے مطابق مجاہدین کا ایک حصہ دشمن کے مقابل مورچہ بند رہے اور دوسرے امام کی اقتداء میں 1 رکعت نماز پڑھیں، اور پھر وہ مورچے میں چلے جائیں، اور جو مجاہدین مورچہ بند تھے وہ دوسری رکعت میں آ کر امام کے ساتھ شامل ہوں، اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز مکمل کریں، اور پھر یہ مورچوں میں چلے جائیں اور دوسرا فریق آ کر اپنی بقیہ نماز مکمل کرے۔ اسے صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دفاع سے غافل ہونا کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ اسی کو آج کل کی جنگ کی اصطلاح میں ریڈ الرٹ یا ہائی الرٹ کہتے ہیں۔ اور یہ کہ کسی بھی صورت نماز کو ترک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ جب تم نماز ادا کر چکو تو حالت قیام، حالت قعود اور کروٹوں کے بل لیٹے ہوئے، یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اور جب حالت جنگ ختم ہو جائے اور امن کی حالت ہو تو معمول کے مطابق نماز ادا کرو۔ بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، آیت نمبر 104 میں فرمایا
کہ دشمن کے تعاقب میں سستی نہ دکھائیں۔ اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو ان کو بھی تم جیسے دکھ پہنچتا ہے، حالانکہ تم اجر آخرت کے امیدوار بھی ہو۔ آیت نمبر 105 سے لے کر 108 میں عہد رسالت میں پیش آنے والے ایک یہودی اور مسلمان کے درمیان چوری کے معاملے میں ہونے والے فیصلے کے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ جب مسلمانوں کے ایک قبیلے کے کچھ افراد جان بوجھ کر گناہگار کو بے گناہ اور بے گناہ کو گناہگار ثابت کرنا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال کا علم عطا فرمایا اور فرمایا کہ گناہگار اپنا ہو یا پرایا، گناہگار کو سزا ملنی چاہیے، اور اس لیے اس کی حمایت نہیں کرنی چاہیے کہ وہ اپنا ہے، اور بے گناہ کی حمایت کرنی چاہیے اگرچہ وہ غیر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی گناہ کا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو وہ اللہ کو غفور و رحیم پائے گا، اور ہر شخص کی بدعمالیوں کا وبال اسی پر آئے گا۔ محترم سامعین و ناظرین، آیت نمبر 115 میں فرمایا کہ عملی اقدامات کے بغیر صرف مشوروں اور میٹنگوں میں کوئی بلائی نہیں، اور عملی اقدامات کرنے والوں کے لیے اجر عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو شخص ہدایت کے ظاہر ہونے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور تمام مسلمانوں کے راستے کے خلاف چلے تو ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جسے اس نے خود اختیار کیا، اور اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اس میں واضح طور پر وعید ہے کہ کسی شخص کا مسلمانوں کے اجماعی راہ سے ہٹ کر اپنے لیے الگ راہ عمل متعین کرنا، جہنم کا راستہ اختیار کرنا، اس کے مترادف ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، آیت نمبر 116 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک بہت بڑی گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے پیروکاروں کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے، اور مؤمنین کاملین کے لیے جنت کی بشارت دی ہے، اور فرمایا کہ ہر صاحب ایمان مرد اور عورت جنہوں نے حالت ایمان میں نیک کام کیے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ آیت نمبر 122 تا 123 میں اس بات کا بیان ہوا کہ نجات کا دار و مدار آرزوؤں اور جھوٹی امیدوں پر نہیں بلکہ عمل صالح پر ہے، اور جو برا عمل کرے گا اس کا بدلہ پائے گا۔ آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جو اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے سپرد کر دے اور وہ نیکوکار ہو اور ملت ابراہیم کا پیروکار ہو۔ آیت نمبر 127 میں یتیم لڑکیوں کے میراث میں حصے، شادی کے معاملات، مہر وغیرہ اور دیگر حقوق کے بارے میں ذکر ہے، اور فرمایا کہ اگر تم ان سے نکاح کرنے کے خواہش مند ہو تو ان کے حقوق ادا کرو، اور کمزور یتیم بچوں کے حقوق کا بھی خیال رکھو۔ آیت نمبر 128 میں اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے نکاح برقرار رکھنے کے لیے اپنے حقوق کو ساقط کر کے صلح کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور شوہر کو احسان کرنے اور اللہ سے ڈرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ آیت نمبر 129 میں فرمایا کہ تم پورا انصاف نہیں کر سکتے، لیکن یہ نہ ہو کہ ایک بیوی کی طرف مکمل جھک جاؤ اور دوسری کو بالکل نظر انداز کر کے لٹکا دو، بلکہ حتی الوسع حتی المقدور انصاف سے کام لیتے رہو، اور اگر نباہ نہ ہو سکے اور جدائی ہو جائے
تو اللہ تعالیٰ بہتر اسباب پیدا فرمانے والا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، آیت نمبر 135 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مومنو، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، خواہ یہ گواہی تمہاری ذات کے خلاف ہو یا تمہارے ماں باپ اور قرابت داروں کے خلاف ہو، یعنی فریق معاملہ خواہ امیر ہو یا غریب، اللہ ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے۔ پس گواہی دیتے وقت تم خواہش کی پیروی کر کے عدل سے روح گردانی نہ کرو، اور اگر تم نے گواہی میں ہیر پھیر کیا یا اعراض کیا تو اللہ تمہارے سب کاموں سے باخبر ہے۔ آیت نمبر 136 میں ایمان والوں کو دین پر ثابت قدم رہنے کی تاکید فرمائی۔ بعد والی آیت میں ہوا کا رخ دیکھ کر دین بدلنے والوں کے لیے بخشش اور ہدایت سے محرومی کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 142 سے منافقین کی عادات بد کا ذکر ہے۔ ایک علامت یہ بتائی کہ نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں اور صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ کفر و ایمان کے درمیان متزلزل رہتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ سامعین و حاضرین، یہاں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ قرآن حکیم کی روشنی کے اندر نماز میں سستی کرنا یہ منافق کی علامت ہے، نماز کو بوجھ سمجھنا یہ منافق کی علامت ہے، دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا یہ منافق کی علامت ہے، مسلمان کو دھوکہ دینا یہ منافق کی علامت ہے۔ اگر یہ علامتیں ہمارے کردار میں، ہماری سیرت میں پائی جاتی ہیں تو پھر ہمیں ان علامتوں کو، ان نشانیوں کو اپنے سیرت اور کردار سے دور کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 146 میں توبہ کرنے والوں اور دین پر مضبوطی سے جمے رہنے والوں کے لیے اجر عظیم کا ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 147 میں فرمایا کہ اللہ کا عذاب تو ناشکروں اور بے ایمانوں کے لیے ہے، اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا۔ آج اللہ کی عطا کردہ توفیق سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے ہم 5ویں پارے کی مختصر تفسیر و تشریح بیان کر چکے ہیں۔ میری رحمان و رحیم خدا کی بارگاہ میں یہ دست بستہ التجا ہے کہ مولا کریم مجھے اور آپ کو ان تعلیمات پر کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔